الحمد لله الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. صدق اللہ مولانا العظیم. بارگاہ رسالت مواب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ایک بار درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا. عزیزان گرامی وقار، آج سے ہماری زندگی کی ہر گھڑی یادگار ہونے والی ہے. ماہ ربیع النور شریف کی آمد ہے، اور اتفاق یہ کہ ہماری زندگی میں ایسا عظیم اور ایسا حسین موقع رہا ہے کہ ہم اس سال مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا 1500 سالہ جشن ولادت منانے جا رہے ہیں. سب تیار ہے نا اس چیز کے لیے؟ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. آج میں آپ کے سامنے اس میلاد مبارکہ کے موسم میں پہلا خطاب کرنے کے لیے حاضر آیا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت مجھے اور آپ سب کو عطا فرمائے. ایک بات تو ہے کہ سنیوں کی قسمت میں اللہ تعالیٰ نے یہ دیا ہے کہ اس کے محبوب کا ذکر وہ بڑے دھوم دھام سے مناتے ہیں. اور کیوں نہ ہو، ایرا غیرہ نتھو کھیرا حضور کی تعریف تھوڑی نہ کر سکتا ہے. جسے اللہ تبارک و تعالیٰ چن لے اپنے نبی کی تعریف کے لیے، وہی تعریف کر بھی سکتا ہے. اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار کی تعریف کرنے کے لیے ایک بات یاد رکھو، ہمیشہ اس بات کا لحاظ ہونا چاہیے. گستاخیاں بھی بہت ساری ہوتی ہیں، لیکن ایک چیز یاد رکھو، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار کی تعریف کرنے کے لیے اس کے ماں باپ کا صحیح ہونا بھی ضروری ہوتا ہے. حلالی آدمی حضور کی تعریف کرے گا، حرامی نہیں کرے گا. اور آپ سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عزت بخشی ہے کہ آپ حضور کے میلاد کا بڑی بے قراری کے ساتھ انتظار کر رہے ہیں. تو حضور کے میلاد کی خوشی تو اپنی جگہ پر، لیکن آپ کے نسب کے صحیح ہونے کی بھی ایک علامت مل جاتی. آپ صحیح نسب کے ہیں، اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کی تعریف بھی کر رہے ہیں. عجیب اتفاق ہے، آپ دیکھتے نہیں ہیں لائٹ یہاں لگتی ہے، جلن کہیں اور ہوتی ہے. کیا کنیکشن ہے؟ اجالے کسی اور جگہ ہوتے ہیں، تکلیفیں کسی اور جگہ پہ ہوتی ہیں. اس چیز کا آپ بالکل خیال نہ کریں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میلاد کے متعلق بہت سارے لوگ یہ پوچھتے ہیں، مکہ میں جب حضور پیدا ہوئے تھے تو کیا مکہ والوں نے حضور کی میلاد منائی تھی؟ نہیں منائی تھی. تو پھر تم کیوں مناتے ہو؟ جواب میں ہم یہ عرض کرتے ہیں، مکہ میں اس وقت صرف کافر ہی تھے. کافروں کے حق میں نہیں ہے یہ میلاد منانا. ہاں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے تشریف لے گئے تھے ہجرت کر کے، تو پھر دیکھو مدینے والوں نے کیسا شاندار استقبال کیا تھا. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے
گلی کوچوں سے نکلے ہوئے مدینہ طیبہ کے ہر گھر سے چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی دف بجاتے ہوئے کیا یہ نہیں گنگناتی تھیں؟ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. یہ کلمات آج بھی پوری دنیا میں گونج رہے ہیں. یہ کس کے کلمات ہیں؟ یہ مدینے والوں کے کلمات ہیں جو اپنے آقا کی آمد کی خوشی میں گنگنائے تھے. اسی لیے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ مکہ والے حضور کی میلاد نہیں منائے تھے تو ہم کہتے ہیں تجھے مکہ والے مبارک ہو، ہمیں مدینے والے مبارک ہیں. مدینے والوں نے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا شاندار استقبال کیا تھا. تو جس کی قسمت میں مکہ کے کافر آئے وہ جانے، ہماری قسمت میں مدینے کے محبت والے آئے. اللہ کا فضل و احسان. اللہ کرے کہ آخری سانس تک مدینے والوں کی اقتدا کرتے ہوئے رہیں. عزیزان گرامی وقار، نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی کیوں نہ ہو؟ مجھے حیرت ہوتی ہے آج پوری دنیا میں سعودی سے لے کر دبئی ہو، بحرین ہو کہ قطر ہو، یا جتنے بھی بنام مسلمان ممالک ہیں، ان سب کے ہاں بھی یہ کلچر عام ہے. بادشاہ ہو کہ اس کا چور بیٹا ہو یا کسی اور کا ڈاکو بیٹا ہو، لیکن جس دن پیدا ہوتا ہے اس کا ہیپی برتھ ڈے تو بڑے دھوم دھام سے منایا جاتا ہے. اس وقت کوئی سوال نہیں ہوتا، کوئی اعتراض نہیں ہوتا، اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ تو ایک نارمل سی چیز ہے، کامن چیز ہے، سب جگہ ہو رہی ہے، اس کو ہم دین سمجھ کر کے نہیں مناتے، خوشی سمجھ کر کے مناتے ہیں. میرے عزیزو، یہاں پر دین سمجھ کر کے نہیں مناتے، اپنے بچوں کے برتھ ڈے خوشی سمجھ کر کے مناتے ہیں. ساری خوشیاں میرے مصطفیٰ کے قدموں پر قربان. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان ہے. سبحان اگر اللہ. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے تم یہ بات محسوس کرتے ہو کہ ہم اپنے بچوں کی خوشیاں سمجھ کر کے مناتے ہیں، نادانو، ساری خوشیاں ایک طرف، میرے مصطفیٰ کے آنے کی خوشی ایک طرف. سبحان اللہ. بے شک. اس بات کو ہمیشہ یاد رکھو. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، 7ویں پارے کی یہ آیت ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں یوں دعا کر رہے تھے، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک. عیسیٰ علیہ السلام نے کیا دعا کیا تھا پتہ ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا ہے، اللہ آسمان سے ایک دسترخوان اتار دے میری امت کے لیے، جو خانے نعمت ہو، جس میں جنت کے کھانے ہوں. اور ساتھ میں یہ لفظ قرآن پاک کا میں بتا رہا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام یوں کہتے ہیں کہ اے اللہ، جس دن یہ دسترخوان اترے گا وہ دن ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے عید کا دن ہوگا. وہ دن ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے کیا ہوگا؟ عید کا دن ہوگا. تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا. قرآن پاک میں سورہ مائدہ کی آخری آیتوں میں سے توجہ. عیسیٰ علیہ السلام یہ کہتے ہیں جس دن آسمان سے دسترخوان اترے گا وہ دن ہم سب کے لیے عید کا ہو جائے گا، ہمارے لیے بھی، ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے بھی. تو آپ اندازہ کرو، دسترخوان جس دن اتر جائے وہ عید کا دن ہو سکتا ہے، تو جس کے صدقے میں پوری کائنات کو دسترخوان ملتا ہے وہ جس دن آئے وہ عید کا دن کیوں نہیں ہو سکتا؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ دن کیوں نہیں ہو سکتا؟ اسی لیے ہم اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا. یہاں باندرا والے بہت شانت ہے کیا؟ طاقت و قوت کے ساتھ، بیداری کے ساتھ ہیں کہ نہیں آپ لوگ؟ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. یاد رکھو میرے عزیزو، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں یہ ساری چیزیں. اچھا، ایک بہت اہم چیز میں آپ کو بتا جاؤں، یہ اس ربیع الاول شریف کے ابتدا کی پہلا خطاب ہے، میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں. لوگ کہتے ہیں، یہ بھی کہتے ہیں، چلو مان لیا حضور تشریف لائے تھے، خوشی اس وقت کی تھی، لیکن اب تو 1400 سال گزر گئے، ابھی تک کیوں مناتے ہو؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس وقت آئے اس وقت خوشی منا لیا گیا ہوگا، وہ الگ بات ہے، لیکن اب تک کیوں مناتے ہو؟ جواب سنو میرے عزیزوں، اس لیے کہ عام لوگوں کی بات الگ ہے، مصطفیٰ کی بات الگ ہے. وہ عام لوگوں میں سے نہیں ہے.
اس پوری کائنات میں میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، چاہے ہمارے اس سٹیج کی مثال لے لو، اس پنڈال کی لے لو، یا کسی کی شادی کی مثال. کسی کے ہاں شادی ہو رہی ہے، آپ کے بھائی کی، بہن کی، کسی کی بھی، ہال بک کیا آپ نے، پورا سجایا، لائٹ لگایا اور بہت کچھ آپ نے سجاوٹ کے ساتھ، کرسی رکھی، ممبر سجایا، دعوت دیا، براتیوں کو بلایا، اور اس کے بعد ہوا کیا؟ شام تک یہ محفل چلتی ہے. یا ممبئی میں رات کی شادیاں ہوتی، جب محفل ختم ہو جائے تو ساری چیزیں اٹھا لی جاتی، یعنی جو جو سجایا گیا تھا وہ سب اٹھا دیا جاتا ہے، کرسیاں بھی ہٹ جاتی ہیں، باراتی بھی چلے جاتے ہیں، کمکمے لگے تھے، لائٹنگ لگی تھی، جھومر لگے تھے، وہ سب نکال لیے جاتے ہیں. پوچھو ہال والے سے، کیوں؟ میاں وہ دولہے کے لیے سجایا گیا تھا، شادی اس کی تھی، دولہا آیا اور دولہے کے آنے سے پہلے باراتی بھی آئے، لیکن محفل جب ختم ہو گئی، نکاح ہو گیا، دولہا جب چلا گیا تو لائٹنگ بھی اٹھا لی گئی، کرسیاں بھی ہٹا دی گئی، سجاوٹ بھی نکال دی گئی، اور حال بے حال ہو جاتا ہے، ختم ہو گیا. یہ ایک مثال دے رہا ہوں، دنیا میں ایک دستور ہے یا نہیں، جس کے ہاں بھی شادی ویا وغیرہ کچھ ہو، جس کے لیے سجایا جاتا ہے، جب تک وہ بیٹھا ہے تب تک کی سجاوٹ ہے، اور دولہا جب چلا جائے تو سجاوٹ نہیں رہتی، نکال دی جاتی ہے. ایک دن زیادہ سے زیادہ، دوسرے دن ہو سکتا ہے پنڈال بھی ہٹا دیے جاتے ہیں. یہ مثال ذہن میں رکھو اور پھر اس کائنات کو دیکھو. یہ کائنات کس کے لیے سجائی گئی ہے؟ یہ زمین کا بچھونا کس کے لیے تھا؟ یہ آسمان کس کے لیے تانا گیا تھا؟ اس میں جھلملاتے ہوئے ستارے اور چاند سورج کس کے لیے بنائے گئے تھے؟ خود حدیث پاک میں ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، یہ رب تعالیٰ کا فرمان ہے، لولاک لما خلقت الدنیا والافلاک والارضین. اے رسول، اگر آپ کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو نہ میں زمین بناتا، نہ آسمان بناتا، نہ اس کائنات کو بناتا. پتہ یہ چلا کہ جو کچھ بھی بنا ہے وہ مصطفیٰ کے لیے بنا ہے. وہ جو نہ تھے تو، اور وہ جو نہ ہو تو، زمین کا بچھونا میرے مصطفیٰ کے لیے بچھایا گیا، آسمان کی یہ نیلگون چادر مصطفیٰ کے لیے تانی گئی، اس میں سجاوٹ، چاند سورج تارے یہ سب سجائے گئے، اور پھر 1,24,000 کم و بیش انبیاء براتی بن کر کے تشریف لائے. ہر آنے والا نبی مصطفیٰ کے آنے کے قصیدے پڑھتا تھا، بعد آنے والے آخری نبی کی بشارتیں دیتا تھا. اب سنو میرے عزیزو، یہ درختوں کی سجاوٹ، یہ سمندروں کی لہریں، یہ ندیوں کی بہاریں، اور جو کچھ بھی دنیا میں سجاوٹ ہے، پتا تو یہ چلا یہ مصطفیٰ کے لیے ہے، یہ حضور کے لیے سجایا گیا. انبیاء کی یہ بارات آئی 1,24,000 کم ہو گئے، وہ آخری نبی کے آنے کی بشارت سنانے کے لیے آتے رہے. بات تو صحیح ہے، سب کچھ بنا مصطفیٰ کے لیے. اب وہ کائنات کا دولہا آمنہ کی گود میں 12 ربیع الاول کو تشریف لاتا ہے. وہ کائنات کا آقا و مولا مکہ میں 53 سال گزارا، مدینہ طیبہ میں 10 سال گزارا. اب جیسے کہ میں نے دستور کے اعتبار سے مثال دے کر کے دنیا میں بتایا تھا، 63 سال کی عمر ہونے کے بعد رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دار پانی سے رخصت ہو جاتے ہیں، چلے گئے، ہماری آنکھوں سے پوشیدہ ہوئے. اب دنیا کا یہی تو سوال ہے، لوگوں کا یہی تو سوال ہے کہ جب نبی پاک تشریف لائے تھے اس وقت میلاد کی خوشی منا لی گئی، ہو گیا، ابھی تک کیوں مناتے ہو؟ 1400 سال گزر گئے، ابھی تک کیوں مناتے ہو؟ ان کے جواب کے لیے میں نے اتنی ساری تمہید باندھی ہے. ان کو یہ کہتا ہوں، یہ دنیا کی مثال الگ ہے. جب دولہا اٹھ کر کے چلا جاتا ہے تو سجاوٹ بھی ختم ہوتی ہے. ہم نے دیکھا زمین ابھی بھی باقی ہے، آسمان ابھی بھی باقی ہے، چاند سورج کی روشنیاں ابھی بھی جھلملا رہی ہیں. نہ درخت کم ہوئے، نہ سمندروں کی لہریں کم ہوئی، نہ دریاؤں کی طوفانیاں. اس کائنات کی رنگ و روشن اور جو بھی چمک ہے اسی طرح برقرار ہے. پتہ کیا چلا؟ چاند سے پوچھو، ستاروں سے پوچھو، سورج سے پوچھو، زمین و آسمان کے اس پورے تانے بانے کو پوچھو، ابھی تک تم کیوں باقی ہو؟ دولہا تو چلا گیا، دولہے کے لیے جو چیز سجائی جاتی ہے جب دولہا جاتا ہے تو سجاوٹ بھی چلی جاتی ہے.
ان سے پوچھو ابھی تک تم کیوں باقی ہو؟ زمین بھی تمہیں تھپڑ مار کر کہے گی، آسمان بھی پکار کر کہے گا نادان تو کیا سمجھتا ہے؟ اس رسول پاک کو چلے گئے نہیں گئے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، سبحان اللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔ وعدہ الہی کے مطابق۔ لیکن میرے عزیزو، اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کیا کہا؟ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، چشم عالم سے چھپا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے جیسے دنیا کا دولہا اٹھ کر کے چلا گیا تو سجاوٹ بھی چلی جائے گی۔ یہ کائنات کا آقا و مولا آج بھی مدینہ طیبہ سے وہ سلطنت چلا رہا ہے جس کو کہتے ہیں، میرے عزیزو، آج تک ہمارے دلوں پر، ہماری روحوں پر کوئی دوسرا راج نہیں کر سکا۔ وہ کوئی اور ہوں گے جو کسی کے آگے پیچھے گھومتے ہوں گے، لیکن سچ بتاؤں کروڑوں مسلمانوں پر آج بھی جس کی حکمرانی ہے اس کو کہا جاتا ہے آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا، آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا۔ عالم میں رنگ بدلا صبح شب ولادت، سبحان اللہ، حضور کی ولادت کی صبح سے جو حکمرانی تبدیل ہوئی ہے وہ قیامت تک نہیں بدل سکتی۔ ہاں، الیکشن سیلیکشن یہ سب چلتے رہیں گے، روحوں پر اور دلوں پر جس کی حکمرانی ہے وہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، آقا کونین کی ہے۔ اسی لیے میرے مرشد گرامی حضور سیدی تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جہاں بانی عطا کر دیں بھری جنت ہبا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، نبی مختار کل ہیں جسے جو چاہے عطا کر دے، نبی مختار کل ہیں جسے جو چاہے عطا کر دے۔ ہاں، ایک شعر آپ کی اس نعت کا ہے، نبی مختار کل ہیں جسے جو چاہے عطا کر دے۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں زمین کو آسماں کر دے، سریا کو سرا کر دے۔ یہ کون کر سکتا ہے؟ جس کو اللہ نے وہ حکمرانی عطا کی ہو، وہ بادشاہی عطا کی ہو۔ ہمارا بادشاہ وہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی ذات ہے ہمارے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو لقب ہیں ان القاب میں ایک لقب یہ بھی ذکر کیا ہے، مالک رقاب الامم، امت کے سارے انسانوں کی گردنوں کا تنہا مالک، ہم سب کی گردنوں کا مالک۔ اور یہ مسلک اور یہ مذہب کس نے ہمیں سکھایا ہے؟ وہ صحابہ نے سکھایا ہے۔ سب کچھ لٹایا حضور کے دربار میں اور یہ کہا جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو۔ ہم سب کی گردنوں کا مالک وہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات۔ اور قرآن بھی کہتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، مومنوں سے ان کی جان سے زیادہ حقدار اللہ کے نبی ہیں۔ ہماری جان سے زیادہ حقدار کون ہے؟ اللہ کے نبی کی ذات ہے۔ تو جس کی ہمارے لیے اتنی زیادہ امپورٹنسی آپ سمجھ رہے ہو، اتنی زیادہ اہمیت ہو، میاں اس کی میلاد ہم سال میں ایک بار تھوڑی نا ہر گھنٹے منائیں تو بھی کم ہے۔ کچھ لوگ یہ مجھ سے سوال بھی کر رہے تھے، میلاد شریف 12 ربیع الاول شریف کو ہر سال جس طرح منایا جاتا ہے اس سال بھی منائیں یا نہیں منائیں؟ میرے عزیزو، اس سال کیا، ہمارا مسلک تو یہ کہتا ہے حشر تک ڈالیں گے ہم۔ سبحان اللہ، اس سال کی بات کر رہے ہو، حشر تک ڈالیں گے ہم، پیدائش مولا کی دھوم۔ اچھا، یہ سوال کس لیے کیا؟ ان کو ٹینشن تھا کہ کہیں غلط ملت نہ ہو جائے، ادھر ادھر جھگڑے فسادات کی نوبت نہ آ جائے، کالا گورا مل نہ جائے، سفید اور کالے کے اختلاط سے معاملات خراب نہ ہو جائیں، کیونکہ ممبئی کے حالات آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے شاید کسی نے سوال کیا اس سال منانا ہے کہ نہیں منانا ہے۔ ارے میاں، تم حالات کے مومن ہو یا اللہ پر ایمان لائے ہو؟ حالات کے مومن ہو؟ حالات اس طرح ہر سال آتے رہیں گے، ہر مہینے آتے رہیں گے۔ ہم تو وہ مومن ہیں جو بچپن سے یہ سلام پڑھتے آ رہے ہیں، میرا لاشا بھی کہے گا
میں وہ سنی ہوں جمیلے قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا. جب ہم اپنی مسجدوں سے کہتے لاشا بھی کہے گا, ابھی تو زندہ ہے, ابھی تو زندہ ہے. کس نے کہا تم کو کہ میلاد نہیں منا سکتے, جلوس نہیں نکال سکتے؟ ارے ان لوگوں کا, حکومت کا, ڈپارٹمنٹ کا جلوس اپنی جگہ پر, دیوانوں کا جلوس اپنی جگہ پر. سبحان اللہ بے شک. ہم کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کرنا چاہتے. ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ میرے مصطفیٰ کی عزت کے لیے کرتے ہیں. سبحان اللہ. اگر وہ راضی ہیں تو سب کچھ دنیا ہماری ہے, اور اگر وہ روٹھ گئے تو تم بڑے بڑے جلوس نکال کر کے بھی کوئی حاصل نہیں کر سکتے, کسی طرح کا کوئی حصول نہیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا, حشر تک ڈالیں گے ہم, اعلیٰ حضرت کیا سکھاتے ہیں, حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم, مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے. ہوا کیا تھا؟ کوئی بات نہیں, مجھے پتا ہے. توجہ, آپ توجہ رکھ رہے؟ ہاں. جو لوگ کھڑے ہیں وہ کھڑے رہنے دیں, جو بیٹھے ہیں وہ بیٹھے رہنے دیں. اتنا اپنے ذہن میں, اپنے تصور میں سجا کر کے چلیں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جسے جہاں چاہے وہاں بٹھائیں گے اور جسے جہاں چاہے وہاں کھڑا کریں گے. لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ. ہوا کیا تھا؟ جس دن حضور پاک کی ولادت ہوئی تھی اس دن بہت سارے حالات پوری دنیا کے بدلے ہوئے تھے. ایک ملک شام کی ندی ہے وہ سوکھ گئی, اور ایک سوکھی ہوئی اس میں پانی جاری ہو گیا برسوں سے. اور ایران کا آتش کدا جو 1000 سال سے آگ جل رہی تھی, جس کی پوجا کی جاتی تھی, اچانک وہ آگ بجھ گئی. یہ سب جو عجیب و غریب جو معاملات ہوئے تھے, ان عجیب و غریب معاملات میں ایک اور کام میں آپ کو بتا رہا ہوں, بس آپ کی ہمامی رہی تو میں گفتگو ختم کر دیتا ہوں. ایک بہت عجیب و غریب کام جو ہوا تھا, 12 ربیع الاول کی صبح ہے, اور مدائن میں, عراق کا ایک شہر ہے, اس وقت کا جو بادشاہ تھا کسرا, اس کا بہت بڑا محل تھا, بہت بڑا, اتنا بڑا محل کہ اس کی حفاظت کے لیے 1 لاکھ فوجی کھڑے رہتے تھے. 1 لاکھ فوجی اس قلعے کی حفاظت کے لیے کھڑے رہتے. تو آپ اندازہ کرو کتنا بڑا ہوگا. اور ان کا چیلنج یہ تھا, اس قلعے کو کوئی گرا نہیں سکتا, کچھ ہو نہیں سکتا. لیکن 12 ربیع الاول کو اچانک اس قلعے کے اندر زلزلہ آیا, اور ایسا زلزلہ کہ وہ دیوار شق ہو گئی, پھٹ گئی. آج بھی وہ قلعہ عراق میں موجود ہے, اور پھٹی ہوئی دیوار کے ساتھ اس دیوار کے اندر سے ایک آدمی گزر بھی سکتا ہے. اب آپ سوچو, 2000 سال پرانا قلعہ آج بھی ہے تو اس وقت کتنا مضبوط رہا ہوگا. اور جب حضور کی ولادت کا دن تھا وہ دیوار پھٹ گئی, زلزلہ آ گیا, بادشاہ پریشان ہوا, سارے نجومیوں کو بلایا گیا, کاہنوں کو بلایا گیا, جوتشوں کو بلایا گیا, پوچھا گیا کہ یہ ہوا کیا, ہمارا قلعہ اس طرح سے ٹوٹ نہیں سکتا, کبھی اس میں درار آ نہیں سکتی تھی, یہ ہوا کیسے, اتنا بڑا معاملہ. جوتشوں نے, کاہنوں نے اپنے علم کے مطابق دیکھ کر کے کہا یہ معاملہ زمین کے ہلنے کا یا صرف زلزلے کا نہیں ہے, ہمارا علم بتا رہا ہے آج پوری کائنات میں ایک کوئی ایسا معاملہ ہوا ہے جس کی وجہ سے اتنا بڑا حادثہ ہوا. بادشاہ نے پوچھا وہ معاملہ کیا ہوا ہے؟ نجومیوں نے کہا عرب میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے جس کی وجہ سے تمہاری سلطنت بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہونے والی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ایک بچہ عرب میں پیدا ہوا ہے, ایک بچہ جس کی وجہ سے سلطنت کسرا بھی ختم ہو جائے گی. بادشاہ پریشان, لیکن وہ بچہ کون تھا اس وقت ان کو نہیں پتا چلا, لیکن وہ بچہ تھا آمنہ کا لال, عبداللہ کا دلارا, میرے رب ذوالجلال کا وہ محبوب نبی جس کو ہم اپنا آقا و مولا کہتے ہیں. اب سنو, حضور کی ولادت کے دن ہوا کیا تھا؟ فارس میں
فارس میں قلعے کے اندر زلزلہ آیا. توجہ, میں ایک شعر سمجھانے جا رہا ہوں اعلیٰ حضرت کا. فارس اس علاقے کو کہتے ہیں جو پورا ایران عراق اس وقت تھا. فارس میں زلزلہ آیا اور قلعہ کیا ہوا, شک ہوا اور دیوار پھٹ گئی. اب سنو, وہ ایک بار ہوا تھا جب حضور کی ولادت ہوئی تھی 12 ربیع الاول. فارس کا قلعہ پھٹ گیا. اب اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ایک بار قلعے کے اندر دیوار میں درار آئی تھی حضور کی ولادت کی خبر سن کر کے, لیکن اب سنیوں کا حال یہ ہے حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم. حشر تک, ہر سال نہیں, ہر مہینہ نہیں, ہر دن. اور جب تم نبی پاک کی ولادت کا ذکر کرو گے تو ہوگا کیا؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں مثل فارس یعنی فارس کی طرح. اب فارس کا قلعہ نہیں ہلے گا, نجد کے قلعے گراتے جائیں گے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی, سرکار کی آمد, دلدار کی آمد, شیر ہندوستان, مجاہد اہل سنت. نجد کے قلعے گراتے جائیں گے. کیوں کہا؟ اس لیے کہ نجد کے قلعوں میں آج بھی زلزلہ آتا ہے تو ذکر مصطفیٰ سے آتا ہے. باقی تو شیطان تو وحدانیت کی بات پہلے سے کرتا ہے. شیطان کو توحید سے کوئی تکلیف نہیں, اللہ کی وحدانیت سے کوئی تکلیف نہیں تھی. شیطان کو تکلیف تو رسالت سے تھی. اور آج بھی یاد رکھو, محبوب خدا تو عالم کے تاجدار نبی آخر الزماں کے ذکر سے اگر کسی کو تکلیف ہے تو صرف شیطان کا بچہ ہو سکتا ہے, وہ شیطان کی ذریت ہو سکتی ہے. اس لیے کہ شیطان کو رسالت سے تکلیف تھی, الوہیت سے نہیں. اور اسی لیے شاعر نے کہا نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول, سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. توجہ میرے عزیزوں, توجہ. سب جگہ ہماری خوشیاں ہو رہی ہیں, آپ ٹینشن نہ لو. جو بھی آواز ہے وہ حضور پاک کی خوشیوں کی ہی آواز سبحان ہے. اللہ, سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کی ہے. اس لیے کہ ہم یہ مانتے جو کچھ بھی ہے دنیا میں خوشی منانے کا سبب کچھ ہے. وہ جو نہ تھے تو اور وہ جو نہ ہو تو, ارے جان ہے وہ جہان کی, صرف ممبئی کی نہیں. سبحان جان اللہ. ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان ہے. عقیدہ ہے نا اس بات پر آپ کا؟ آپ سنو, توجہ ادھر. ان دیوانوں کو ہر زمانے میں بہت سارے لوگوں نے موو کرنے کی کوشش کیا, ٹرن کرنے کی کوشش کیا, لیکن جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں. سبحان اللہ. ایک بات, ایک بھی تھر اس مجمع میں بیٹھا ہوا اگر کوئی گانے باجے یا کوئی انٹرٹینمنٹ کے لیے تمہیں بلائے تو کیا حضور کا ذکر دیکھتے دیکھتے اس طرف توجہ کر سکتے ہو؟ کروڑوں کی دولت ایک طرف, گنبد خضرا کا حسن ایک طرف. سبحان اللہ, ہماری سبحان آنکھوں اللہ. میں جو جمال مصطفیٰ ہے, ہم نے تو حضور پاک کے عکس جمیل کو دیکھا نہیں. ارے گنبد خضرا کے جمال پر ہم اپنی آنکھیں قربان کرتے ہیں, سبحان اللہ. ہم اپنی جانیں قربان کرتے ہیں. اس لیے میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں, ان دیوانوں کو ہر زمانے میں طوفانوں نے, آندھیوں نے اور بہت ساری چیزوں نے اپنی طرف مائل کرنے کی اگرچہ کوشش کی ہوگی, لیکن
اقبال کیا کہتا ہے سنو، اقبال یہ کہتا ہے دیا زانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں تو کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، آ گیا عین لڑائی میں گر وقت نماز، قبلہ روحوں کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ سبحان اللہ